پیپلز پارٹی نے آپ کی اس طرح سے حمایت نہیں کی. آپ کو پیپلز پارٹی نے کتنے ووٹ دلوائے؟ یہ تو آپ کی اپنی پی آر تھی. آج پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی بدولت میں اظہر سے شیخ اظہر بنا. میں نے مہندی ٹھپے لگائے، جرابیں بیچی. اس وقت ایک ٹائم تھا عید کارڈ وغیرہ سیل کیے، پھر وہ سرسریاں پٹاخے شب قدر کو اس طرح مطلب ہے کہ اسٹال لگائے میں نے، اور ساتھ ساتھ عملی سیاست میں بھی چلیا. تو مختلف عہدوں پہ فائز رہا. الحمدللہ میں نے فٹ بال کا سٹارٹ فرق شہید فٹ بال کلب سے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ سفیر رضا چغتائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی نوجوان شخصیت سے کروا رہے ہیں جو بہت ہی کم عمری میں سیاست میں ایک بڑے مقام تک پہنچے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور پھر بڑی محنت شاقہ کے بعد وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ سیاسی حلقوں میں ان کا نام بہت ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت کی جو بلدیہ عظمیٰ ہے، اس کے سابق ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں. میری مراد شیخ اظہر صاحب ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کونسل آپ اس کے بھی ممبر ہیں اور پیپلز پارٹی کے متحرک رہنما ہیں. تو پہلے تو آپ اپنا تعارف خود کروا دیں. آپ کی اس وقت پارٹی میں پوزیشن کیا ہے اور آپ اوورآل سیاسی اور سماجی سطح پر کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی سٹی مظفر آباد کا جنرل سیکرٹری و ممبر CC پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا عہدہ ہے میرے پاس. تو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2013 میں مجھے بلدیہ عظمیٰ میں ایز اے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر لیا. سفیر رضا صاحب دیکھیں، اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے، جب عملی طور پہ سیاست میں قدم رکھا اور میں وارڈ کا صدر بھی رہا، پھر میں سٹی کا نائب صدر رہا، پھر میں سٹی کی تنظیم کا سیکرٹری اطلاعات بھی رہا اور میں 2 بار سٹی کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری بھی رہا. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے گراس روٹ لیول سے اپنا سفر شروع کیا ہے. آپ کے والد گرامی بھی آپ کو داغے میں فارغت دے کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ تنہا تھے. پھر اس کے بعد آپ کے بھائی بھی وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. تو ان مشکل حالات سے کیسے گزرے آپ؟ میں آپ کو اگر اپنی زندگی کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو 95 میں اللہ جنت میں جگہ دے میرے والد محترم کو، وہ دنیا فانی سے گئے. تو اس وقت میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا تھا. تو ساتھ ساتھ محنت کی. یہ 2 روپے والی گلی کو میں نہیں بول سکتا. اس میں نے مہندی ٹھپے لگائے، جرابیں بیچی. اس وقت ایک ٹائم تھا عید کارڈ وغیرہ سیل کیے، پھر وہ سرسریاں پٹاخے شب قدر کو اس طرح مطلب ہے کہ اسٹال لگائے میں نے، اور ساتھ ساتھ عملی سیاست میں بھی چلیا. تو مختلف عہدوں پہ فائز رہا اور کوشش کی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ان تک محنت کی، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. جب میں بلدیہ عظمیٰ میں گیا تو ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ سستے بازار لگوائے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، کہ جو ادارے کے ذمہ دار مختلف شعبہ جات کے جو انسپکٹر صاحبان تھے ان کو مختلف زون میں تقسیم کر کے ادارے کو ایکٹیو کیا آپ نے. جی. اچھا شیخ صاحب، آپ تو سنا ہے کہ بڑے بہترین قسم کے فٹ بالر بھی تھے. جی، کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ میں نے فٹ بال کا سٹارٹ فرق شہید فٹ بال کلب سے کیا تھا. تو فرق شہید فٹ بال کلب اس وقت کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب ایج فیلو تھے، ایک ہی ایج کے. تو فرق شہید فٹ بال کلب اس وقت ہم ینگسٹر کی وہ واحد ٹیم تھی کہ ہم نے لینڈی کوتل ٹیم آئی تھی پاکستان سے، تو ہم نے اس کو ہرایا اور ہم نے نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کیا. آپ نے ایز اے ڈپٹی میئر میونسپل کارپوریشن آپ نے شہر میں بہتری کے لیے اقدامات کیے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اس حوالے سے ضرور اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن آج بھی اگر ہم شہر کی صورتحال کو دیکھیں تو تمام تر حکومتی دعووں، تمام تر جو متعلقہ جو ذمہ داران ہیں، ہمارے میئر صاحب ہیں، میونسپل کارپوریشن کے علاوہ ترقیاتی ادارہ ہے، PWD ہے، جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، ان سب کے باوجود شہر بڑا بے ہنگم سا دکھائی دیتا ہے. یہ کسی بھی طرح سے
دارالحکومت کے شایان شان سٹی نظر نہیں آتا. تو آپ کی نظر میں یہ کیا وجوہات ہیں؟ 3 کلومیٹر کے سپین کا تو یہ شہر ہے چھوٹا سا. اس چھوٹے سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کا نظام مینٹین کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ سامنے لائے جاتے ہیں. جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے، ہم گھروں سے کوڑا کلیکٹ کر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ پہ ڈسٹ بن لگا رہے ہیں، لیکن عملاً صورتحال وہیں کی وہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ دیکھیں کہ 31 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوا ہے تو بلدیاتی نمائندگان جا کے میونسپل کارپوریشن میں بیٹھے ہیں. تو اور آپ اس بات سے بھی بخوبی آگاہی رکھتے ہوں گے کہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں بالخصوص ہم حلقہ نمبر 3 سٹی مظفر آباد کی بات کریں، کیونکہ 2005 کے زلزلے کے بعد چاہے وہ نیلم یا جیلم ویلی کے لوگ، وہ سارے اس بیس کیمپ میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے. تو آبادی کا تناسب تیزی سے بڑھ گیا ہے اور ہمارے وسائل ابھی اسی طرح ہیں. تو اس میں اب ظاہر ہے 31-32 سال بعد الیکشن ہوا اور ہم یہ کہیں کہ ایک دم سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں. اس میں یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ جو موجودہ میئر ہیں یا کونسلر صاحبان ہیں ان میں کمی کوتاہی نہیں ہے، ان میں بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھی بات کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آبادی کا تناسب اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایک دم سے جب تک شہر میں رہنے والے شہریان مظفر آباد میونسپل کارپوریشن ہو یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو یا اور کوئی ادارہ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے، اور بالخصوص میں اپنے تاجر حضرات ہیں، جب تک مل بیٹھ کے ہم ایک گراس روٹ لیول کا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اقدامات کریں. ہاں. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، میری بات سنیں. گزارش یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں، بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر ہی نظر آتے ہیں، سیاسی نعرے ہی نظر آتے ہیں. عملاً تو صورتحال تبدیل نہیں. آپ کی مدینہ مارکیٹ میں فائر بریگیڈ نہیں آ سکتی، آپ کے نئے محلے میں کوئی خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جائے، وہاں پہ کوئی ریسکیو کے ادارے آسانی سے اپروچ نہیں کر سکتے. تنگ و تاریک گلیاں ہیں. تو کس طرح سے اس کو ہم ایک دارالحکومت کے شایان شان ایک کیپٹل سٹی بنا سکتے ہیں؟ کوئی تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں؟ تو اس مافیا کو کیسے آپ روکیں گے جو جگہ جگہ پہ تجاوزات قائم کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ جہاں چاہتا ہے وہ ریڑیاں لگوا دیتا ہے، ٹھیلے لگواتا ہے؟ لیکن سفیر اعظم صاحب، جب تک ہم بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم سارے چاہے وہ تاجر ہوں، وکلا ہوں، شہریان مظفر آباد کے میرے نوجوان ساتھی ہوں یا بزرگ ہوں، ان سب کو کٹھے آن بورڈ نہیں کریں گے، یہ مسائل یوں کہ توں رہ جائیں گے. اور پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے، 3 جماعتوں کی حکومت ہے، اس میں بھی بڑے مسائل ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکٹیبل کی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 جماعتوں کے جو بھی ورکر ہیں وہ دوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 11 سے 16 والی حکومت تھی، اس میں چودھری عبدالمجید صاحب کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی کہ انہوں نے 350 ورکر ایڈجسٹ کیا. کوئی بلدیاتی اداروں میں بیٹھے، کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بیٹھے، اسی طرح جو اور کوئی سیاسی پوسٹیں تھیں مختلف پوسٹوں پہ انہوں نے لگائے. انہوں نے اپنے ایریا علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے عوام کے ترجیح بنیادوں پہ حل کیے. آج آپ دیکھیں 3 میڈیکل کالج پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے، آئی ٹی یونیورسٹی، کیڈٹ کالج، اسی طرح صحت کا پیکج، تعلیمی پیکج، پھر ایسٹرن بائی پاس اور ویسٹرن بائی پاس، پھر نلوچی ذوالفقار علی بھٹو برج، پھر اسی طرح دمیل والا برج، اور جیلم ویلی والی روڈز ہوں یا نیلم ویلی والی روڈ. آج اس کے علاوہ دیکھیں کہ الوار گلی والی روڈ، ٹھیک، اسی طرح پہلی ڈبل روڈ یہ پیر چناسی والی. ٹھیک ہے، آج دیکھیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جتنا ٹورسٹ آ رہا ہے یہ چودھری عبدالمجید اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے. آج میں چودھری لطیف اکبر صاحب کا نام نہ لوں
تو تب بھی زیادتی ہوگی. آج میں اگر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا نام نہ لوں اب بھی زیادتی ہوگی. دیکھیں کہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے جن کی وجہ سے، جن کی آن تک محنت کی وجہ سے آج مظفر آباد میں آج سے آپ 10-12 سال 15 سال پہلے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گھر تو غبار ہی تھا یہاں پہ. آج جو روڈیں موجود ہیں، جو صحت کی سہولت موجود ہے، جو تعلیم کی سہولت موجود ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز کی محنت کی وجہ سے ہے. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ایک تو تاثر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان کی جو چپکلش ہے وہ تو نمایاں ہے، لیکن عوامی مسائل پھر بھی پیچھے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ سیاستدان ہیں، خاص طور پہ آپ نے کولیشن گورنمنٹ کی بات کی، اتحادی جماعتوں کی، یہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہیں، دھڑا بندیوں میں تقسیم ہے، مفادات میں تقسیم ہے، اور جو گراس روٹ لیول کا کارکن ہے، ایک عام شہری ہے، اس کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہی. دیکھیں سفیر رضا صاحب، یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آبادی کے تناسب کے ساتھ سے اور کولیشن سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ورکرز جو ہیں، جو ظاہرہ پارٹیوں کا اثاثہ ہوتے ہیں، وہ اس حکومت سے دور ہونے کی وجہ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ مسائل اسی لیے مختلف سطح پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اب میں بتاؤں کہ اب میں بلدیہ عظمیٰ میں اگر ایز اے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر میں نے کام کیا، مبارک حیدر صاحب اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے، ہم نے کوشش کی کہ جس کا کوئی مسئلہ مسائل ہے بلدیاتی اداروں میں ہے یا پرائم منسٹر لیول پہ ہے، وہ ہم نے ڈائریکٹلی جا کے پرائم منسٹر سے، باقی نون کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی، اس میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں فرق دیکھیں کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی کہ ان کے ایم ایل ایز جب پی ایم سیکریٹریٹ میں جاتے تھے تو موبائل باہر جمع کروا کے جاتے تھے، تو ورکر کا ملنا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کے جیالے جب اپنی لیڈرشپ کو ملنے جاتے تھے، اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو اور وزیر اعظم کو ملنے جاتے تھے، تو وہ ایک ریڑھی والے کو بھی 20 بار لے کے جا سکتے تھے کیونکہ ان کے دروازے کھلے تھے. وہ عوامی مسائل حل کرنا چاہتے تھے اور ان حل کرنے کا ان کو طریقہ معلوم تھا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ نے بلدیاتی الیکشن بھی لڑا، کونسلر کا الیکشن آپ نے لڑا، اور بلکہ 2 جگہ سے لڑا. آپ پارٹی کے امیدوار ہونے کے باوجود آپ الیکشن لوز کر گئے، لگ تو یہ رہا ہے کہ پارٹی اندر سے آپ کو کاٹ رہی ہے. سفیر صاحب ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات ہے، اختلاف رائے کا حق سب رکھتے ہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج بھی اس وارڈ نمبر 23 اور وارڈ نمبر 27 کی میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا میں آپ کی چینل کی وسادت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا. دیکھیں 275 اور 285 میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. 10 ووٹ میں لیتا تو میں کونسل بن جاتا. تو جہاں سوال ہے الیکشن ہارنے کا، دیکھیں جیت ہار میٹر نہیں کرتی. دیکھیں کہ ادھر راجہ فاروق حیدر صاحب، زید امین کاشف صاحب، ملک ایاز صاحب، خواجہ فاروق صاحب، شوکت عثمان صاحب، شوکت امتیاز صاحب، مطلب ہے یہ سارے جتنے بڑے بڑے برج تھے، ظاہر ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری کھڑپینچی ختم نہ ہو، تو یہ سارے میرے مخالف تھے. باوجود اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا کارکن ہونے کی حیثیت سے میں آج مجھے فخر ہے. میں نے 7 ووٹ میرے گھر کے تھے اور میں نے 275 ووٹ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اس بلدیاتی الیکشن میں اس وارڈ نمبر 23 وارڈ نمبر 27 پر میں نے جیتی ہے. پیپلز پارٹی نے آپ کی اس طرح سے حمایت نہیں کی. آپ کو پیپلز پارٹی نے کتنے ووٹ دلوائے؟ یہ تو آپ کی اپنی پی آر تھی، آپ نے ڈپٹی میئر کے طور پر یہاں پہ کام کیا، لوگوں نے آپ کو رسپونڈ کیا. اگر پارٹی آپ کے ساتھ ہوتی آپ تو ون کرتے. اس کا مطلب ہے آپ الیکشن نہیں آ رہے، آپ کی پارٹی آ رہی ہے. نہیں سفیر رضا صاحب، میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ میں آپ کو بتایا کہ میرے گھر کے 7 ووٹ تھے. آج پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی بدولت میں اظہر سے شیخ اظہر بنا، ٹھیک ہے. باقی پسند نہ پسند، لائک ڈس لائک کسی میں ہوگا. جو آپ کارنر میٹنگ کرتے تھے انہوں نے آ کے سپورٹ کیا آپ کو؟ دیکھیں کمپین میرے خیال میں کسی نے کسی کی بھی نہیں، ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں تھا، اپنے اپنے وارڈز میں، اپنے اپنے ایریے، اپنے اپنے علاقوں میں لگے ہوئے تھے. اچھا یہ بتائیں، مظفر آباد حلقہ 3 کا جو ٹکٹ ہے، مختار عباسی صاحب بھی امیدوار ہیں، سردار مبارک حیدر صاحب بھی امیدوار ہیں، آپ کا نام بھی آتا ہے، آپ بھی امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی کس کو چوز کرے گی؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ ڈسیزن کرنا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ صاحب نے۔ امیدوار ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے 3 بار اپلیکیشن دی تھی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اپلیکیشن اس بار بھی دوں گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اختیار ہے، انہوں نے جس کو ٹکٹ دیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ ایک خاص قسم کا بیانیہ آگے آ رہا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحیثیت کشمیری ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں۔ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا پہلا سٹانس یہی ہے کہ وہ بائی چوائس پاکستانی ہیں، لیکن پاکستانی بائی چوائس پاکستانی ہونے کا یہ دعویٰ اب کچھ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے عناصر یا کچھ ایسے گروہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، جو اس پاکستانیت کے بیانیے کو سائیڈ لائن کرتے جا رہے ہیں، اور ایک نیا قسم کا بیانیہ آ رہا ہے جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے پاکستانی کوئی غیر ہیں اور ہم کچھ اور ہیں۔ دیکھیں کچھ عرصے سے ظاہر بات ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی، ٹھیک ہے، وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں کچھ عناصر اس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جن کی طرف سے آواز اس طرح کی آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی برملا کہہ رہا ہوں کہ عوامی ایشو پہ تمام پولیٹیکل جو ورکرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی اپنا بیانیہ واضح کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے کچھ عناصر ہیں تو ان کو اپنی صفوں میں سے نکال پھینکنا چاہیے، کیونکہ کلمہ حق پہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آج آزاد کشمیر کی عوام جو چین کی نیند سوتی ہے وہ افواج پاکستان کی وجہ سے، جو بلکہ آپ کے چینل کی وجہ وسادت سے میں یہ کہوں کہ جو مارکہ حق پہ جو کامیابی افواج پاکستان کو ہوئی ہے، اس پہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیع صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ایک واضح پیغام ہم دیتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی دوار کی طرح ہم کشمیری اپنی پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، یہ تو ہمارا تو کھلا سٹانس ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے کشمیریوں کے۔ ہمارا تو کل کے سٹانس ہے کہ ہم تو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، مملکت پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دوار کی طرح کھڑے۔ کیا پیغام دیں گے آپ اپنے دیکھنے سننے والوں کو؟ دیکھیں جی، بالخصوص میں اپنے نوجوان دوستوں کو، یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں کہ آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہے۔ اگر آپ اپنے ایریا علاقے میں، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائی بیٹے بچیوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں تاکہ عوامی جو ایشو ہیں وہ آپ کی دہلیز پہ حل ہوں۔ تو آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت بنے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، شیخ خضر ہمارے ساتھ موجود تھے جی، جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز گراس روٹ لیول سے کیا تھا۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، انشاءاللہ اسی طرح کی مزید دلچسپ گفتگو کے ساتھ اور مزید دیگر شخصیات کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے۔ اپنے میزبان سفیر رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔